بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب نے 2-4 انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف 2022 میں آئے گا۔ اب 2022 میں پیر صاحب نے اس لیے کہا تھا جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری پلاننگ نواز شریف کو پھنسانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے مرضی حربے استعمال کر لیں، عمران خان کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو اور مریم نواز کو اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو مصیبت ان پر پڑنے والی ہے وہ پڑ کر رہے گی۔ اس مصیبت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو مرضی گارنٹی دے، چاہے زرداری بھی گارنٹی دے۔ ایک بندہ سانپوں کا کام کرتا تھا، شام کو چارپائی پر سارے سانپ جمع کر لیتا تھا، صبح ہوتے ہی سانپوں کو مار دیتا تھا۔ اس کو سانپوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی ڈر خوف نہیں تھا، لیکن جب موت آئی، ایک سانپ جوتی کے اندر چھپ گیا، اس نے ڈس لیا۔ جیسے ہی اس شخص نے جوتی پہنی، اس سانپ نے ڈس لیا اور اس میں زہر پھیل گئی، جس کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ایسے ہی زرداری میں بھی بہت زہر ہے، بلکہ زرداری خود زہر ہے۔ اتنی زہر ہے یہ ہزاروں کھا چکا ہے، لیکن ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ وہ سارا اس نے چکھ چھوڑا ہے، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اس نے پورا بھٹو خاندان چکھ دیا ہے۔ اب بس 3 لاوارث بچے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری اور بختیار بھٹو زرداری بچے ہوئے ہیں۔ باقی اس نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ دولت کی ہوس جس کو لگ جائے، پھر اس کو دولت کے سوا کچھ اور پیارا نہیں لگتا۔ یہ دولت ہی بھائی کو بھائی کا دشمن بناتی ہے۔ رشتوں میں بگاڑ ہی اس دولت نے کر رکھا ہے۔ دولت کی لالچ کرتے کرتے لوگ خود کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بعد میں ان کی آنکھ جب قبر میں کھلتی ہے تو ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ جس نے پاکستان کے ساتھ چھیڑا، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، پاکستان کو لوٹا، اس کو پاکستان کی مٹی نے بھی جگہ نہیں دی۔ اس کا بہت برا حال ہوا۔ سرداری خاندان اور میاں خاندان دونوں کو دیکھ لو کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب تم مزید بھی دیکھ لینا، ان دونوں خاندانوں کا بہت برا حال ہوگا۔ اب تم ایک اور بات بتاتا ہوں، حکمران یہاں آؤ، ہم سیلاب میں ڈوب رہے ہیں۔ سبز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنے کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ سیلاب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عوام احتجاج کر رہی ہے، سڑکوں پر عوام سراپا احتجاج ہے۔ ایک تو سیلاب نے پاکستان کی عوام کا جینا محال کر دیا ہے، اور دوسرا اس حکومت نے اتنے بل بھیج دیے جتنے یونٹس نہیں چلے، اس سے کہیں زیادہ بل دے دیا۔ ٹیکس کی بھرمار ہے۔ اگر 1000 روپے بل بنتا ہے تو ٹیکس لگا کر 5000 روپے بل کر دیا گیا ہے۔ غریب عوام کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے۔ عوام بہت تنگ آ چکی ہے۔ خود پیر صاحب کے گھر کا بل 94,000 ہے۔ اتنا بل تو فیکٹریوں کا آتا تھا۔ اس بل نے سب کی قبر توڑ کر رکھ دی ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، اتنی رقم کہاں سے ادا کریں گے؟ کافی عوام باپٹا والوں پر بہت غصہ ہے۔ بل ادا نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی باپٹا والا میٹر کاٹنے جاتا ہے تو عوام اس کی چترول کر رہی ہے۔ عوام بہت غصے میں ہے۔ عوام اس سسٹم سے بہت تنگ آ چکی ہے۔ عوام چاہتی ہے بس کوئی نیا سسٹم بنایا جائے جس میں سب برابر ہوں، سب کو برابر کے حقوق ملیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ زیادتی قابل معافی نہیں ہے۔ اب تو تم ستمبر میں دیکھو، شہباز شریف کہتے دم دبا کر بھاگنے والا ہے۔ ایسے تو مرغی انڈا دینے کے بعد بھی نہیں بھاگتی جتنا یہ ستمبر میں استعفیٰ دے کر بھاگے گا، اور دم کو پوری طرح دبا کر بھاگے گا۔ اس مہینے کی تاریخ کو پیر صاحب کے آستانے پر محفل شکرانہ اور محفل 11ویں شریف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تمام دوست و احباب سے شرکت کرنے کی اپیل ہے۔ وسیع لنگر کا انتظام ہوگا۔ جو لوگ بیمار ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا، وہ خاص طور پر پیر صاحب کے آستانے پر تشریف لائیں، لنگر بھی کھائیں اور پیر صاحب سے پانی دم کروا کر جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہر بیمار شخص کو شفائے کاملہ عطا کریں گے۔ جو مرضی پریشانی ہو، تکلیف ہو، آپ پیر صاحب کے پاس تشریف لے کر آئیں، نہا دھو کر، صاف ہو کر، ناخن تراش کر۔
اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تشریف لائیں اور پیر صاحب کی محفل کو چار چاند لگا دیں۔ شفا اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ کسی کو بناتا ہے۔ مہمان خاص کی حیثیت سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد محفل کا آغاز ہوگا، عشاء کی نماز تک محفل کا اختتام ہوگا۔ ہر 5 تاریخ کو بہت سارے لوگ محفل کو ڈھونڈتے ہیں۔ عدالت کی طرف سے عمران خان کو نوٹس کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے اور معافی مانگے، لیکن عمران خان بھی ڈٹ گیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، بس اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ عدالت کو یہ توہین نظر آ رہی ہے جو باقی توہین ہو رہی ہے وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ پیمرا عدالت کا حکم نہیں مانتا کہ ایئروائی چینل کو بحال کیا جائے، لیکن پیمرا ڈرامے کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہر آئے دن نون لیگی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے عدالت کی توہین ہوتی ہے، تب تو کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ عمران خان یہ دھمکی صرف شہباز گل کے ساتھ مہمانہ تشدد کرنے کی وجہ سے دی تھی اور بالکل ٹھیک کیا تھا۔ تم کیا اس بیچارے کو تشدد کر کر کے مار دو گے؟ جو نواز شریف، شہباز شریف زرداری نے پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کی ہیں۔ نواز شریف نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ممبئی حملوں میں پاکستان ملوث ہے۔ اب کون ایسا کرتا ہے جو ملک کا وزیر اعظم بھی ہو؟ یہاں سے لگتا ہے یہ کتنے پاکستان کے دشمن ہیں، اتنے اسرائیل اور بھارت نہیں ہیں۔ سیانے لوگ سچ کہتے ہیں، اپنوں کو اپنے ہی مارتے ہیں۔ باہر کے لوگوں میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نہ کرے جو تشدد انہوں نے کیا، اس سے شہباز گل کو موت آ گئی تو عوام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پہلے تم نے ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروایا، اب تم اس کے پیچھے پڑے ہو۔ کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو حیا کر لو، تمہارے ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان واپس آئے گا اور چھا جائے گا، سب کی عقل ٹھکانے لگا دے گا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔